مسلم خاتون کا ہندو مرد سے نکاح۔ یہ سلطان خان بنگلور انڈیا سے پوچھتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں کئی ساری عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے مرتد ہو رہی ہیں، براہ مہربانی ان کے لیے آپ کوئی پیغام بھیج دیں۔ دیکھیں، مسلمان عورت کا کسی بھی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح کسی مسلمان مرد کا ہندو لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ نکاح نہیں، یہ زنا ہے، تو ساری زندگی بدکاری کا گناہ ملے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بعض لڑکیاں اسلام ہی چھوڑ دیتی ہیں، لیکن اس کی قدر اس وقت ہوگی جب میدان حشر قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں بہت فرق رکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سب سے بڑی دولت ہے نا، سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو سب کو ایک جیسا مقام دے دے، سب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں۔ قرآن میں سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ام نجعل المسلمین کالفجار، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو لوگ اسلام لائے، جو فرما بردار بن کے رہے، ہم ان کو فاسق فاجر جیسا مقام دے دیں گے؟ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خدا کو مانے نہ مانے ایک ہی بات ہے، رزلٹ سب کا ایک ہی جیسا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے، اس کے عدل کے خلاف ہے، اس کے انصاف کے خلاف ہے کہ کوئی اسے مان کے آئے اور نہ مان کے آئے تو سب کا سلوک ایک جیسا ہو، سب کا انجام ایک جیسا ہو، مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ بھی ایمان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں ایمان، لبرلزم سے متاثر ہو کر، آج دنیا کی مادی ترقی سے متاثر ہو کر، غیر مسلموں کی دنیاوی ترقی سے متاثر ہو کر، تو کل وہ بہت شدید پچھتائیں گے۔ ایمان کی ویلیو اگر آپ نے پوچھنی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں کیسے اپنے والد کے ایمان کی فکر کر رہے تھے وہ، کہ میرا باپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تاکہ میں اپنے والد کے لیے ان کے دنیا سے جانے کے بعد مغفرت کی دعا تو مانگ سکوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ایمان کی کتنی فکر کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ کلمہ پڑھ لیں، ایمان میں داخل ہو جائیں، تاکہ میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں ان کے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکوں میں، اور قیامت کے دن اللہ سے سفارش تو کر سکوں میں۔ لیکن ان کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوا۔ کس قدر غمزدہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان کی قدر آپ نبی سے پوچھیں کہ اپنے والدین کے ایمان کی کیسی فکر کی انہوں نے، ہمیں فری میں ایمان مل گیا ہے، اس کی قدر نہیں ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جو لوگ اللہ کے منکر ہیں ان کا زمین میں گھومنا پھرنا، لائف کو انجوائے کرنا، ترقی کرنا، یہ ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ دنیا تھوڑے سے دنوں کا سامان ہے، تھوڑے سے دنوں کا۔ کتنی بھی ترقی کر لیں آپ قارون سے زیادہ دولت نہیں کما سکتے، آپ فرعون سے زیادہ پاورفل حکومت نہیں بنا سکتے، دونوں کا انجام ختم، موت ہے۔ تو جتنا بھی آپ آگے نکل جائیں، بالآخر جانا قبر میں ہی ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ سب سے بڑی دولت آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ اسی وجہ سے قرآن اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ یوں دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب، ایک دفعہ جب تو نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ایمان سے پھیریے گا نہیں، ہمیں موت تک اس ایمان پہ قائم رکھ، اور اپنی طرف سے ہمیں خصوصی رحمت بھی دے۔ تو یہ پیغمبروں کی دعائیں اور اہل ایمان کی دعائیں قرآن مجید ذکر کرتا ہے۔